آیات میں اس تیسرے نمبر کے شرک کی بھی تردید ذکر کی گئی ہے۔ آپ سب سے پہلے آیت نمبر 40 دیکھیں۔ آیت نمبر 40۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ۔ قل کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دو تم مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، آیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ دیکھو قرآن کے سمجھانے کا انداز، دو باتیں ذکر کی ہیں، اگر آ جائے اللہ کا عذاب ایک، یا آ جائے قیامت، اغیر اللہ تدعون، تو آیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، سچ جواب دو۔ دیکھو قرآن پاک کے سمجھانے کا انداز، کیا مطلب؟ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کو پکارنا چاہیے، یا قیامت آ جائے تم بھی سمجھتے ہو کہ قیامت کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھلا کیسے پکارا جائے، تو اللہ ہی کیوں پکارو گے؟ تو جب ان حالات میں ایک اللہ کو پکارتے ہو تو پھر ویسے عام حالات میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک بناتے ہو، اوروں کو کیوں پکارتے ہو؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی اللہ کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، پھر وہ اللہ دور کر دیتا ہے ما تدعون، وہ مصیبت، تدعون الیہ کہ جس کی طرف تم اللہ کو پکارتے ہو، انشاء اگر اللہ چاہے، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، ان شریکوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ جب مشکل آ جاتی ہے، مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تو اس وقت تم بھی اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی تو اس وقت مشرکین مکہ یا لات یا منات یا عزا یا حبل کے نعرے نہیں لگاتے تھے، اس وقت ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، یہاں پر لات منات کچھ نہیں کر سکتے، یہاں پر اللہ ہی کرے گا جو کرے گا، اللہ ہماری اس مشکل کو ٹال سکتا ہے۔ اور یہی واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں، مسلمان ہو گئے تھے، ان کی ایمان کا سبب بنا ہے کہ جب وہ نکل کے چلے گئے مکہ سے، فتح مکہ کے وقت اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی بھنور کے اندر پھنس گئی، تو حضرت اکرمہ کے سامنے ملاح نے اور بزرگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اور ایک دوسرے کو کہنے شروع، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ حضرت اکرمہ اس وقت کہنے لگے، بھئی کیا ہوا ہے؟ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو کیوں نہ پکاریں؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں پر وہ ہماری فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ہم نے خشکی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں مانا تھا، اور تری میں آ کر کے، پانی سمندری علاقے میں آ کر، یہاں پر آ کر ہم مان جائیں؟ اور پھر قسم اٹھائی، واللہ لا اضع یدی علی یدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاب آ جائے، کوئی ہولناکی منظر پیدا ہو جائے تو تم اس وقت کس کو پکارو گے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، کسی مزار پر دھماکہ ہو جائے نا جی، ہم کسی جگہ پر بھی دھماکوں کے قائل نہیں ہیں، غلط چیز ہے، لیکن اگر ہو جائے بالفرض، اور گزشتہ تاریخ میں ہوا ایسے کہ دھماکے ہو جاتے، دھماکہ ہوا ہوتا دربار پر،
جہاں پر لوگ مرادیں لینے آتے ہیں، دھماکہ وہاں پر ہو جاتا ہے، تو وہاں پر وہاں کے مجاور بھی جو ہے نا وہ پھر اللہ کو ہائے اللہ ہائے اللہ، زلزلہ آ جائے، مجاور بھی دربار سے باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہائے اللہ ہائے اللہ، یہ ہائے اللہ کرتے ہیں کیوں؟ اس وقت انہیں بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ جس کی قبر پر ہم بیٹھے ہیں یہ ہماری مشکل کو دور نہیں کر سکتا۔ آگے آیت نمبر 63 دیکھیں گے۔ اللہ قرآن پاک کے سمجھانے کا انداز جی، صفحہ نمبر 123 ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مَن يُنَجِّيكُم، کون تمہیں بچاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں سے، خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے۔ ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں، مراد مصیبتیں، خشکی کے اندر کوئی مصیبت آ جائے، سمندر کے اندر کوئی مصیبت آ جائے، اس مصیبت کے اندر تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، تم پکارتے ہو اس اللہ کو تضرعا گڑ گڑا کر کے، عاجزی کے ساتھ، وخفیتاً اور آہستہ آہستہ آواز میں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم تو دل میں پکار رہے ہوتے ہو، لیکن تمہاری اس دل کی پکار کو کون سن رہا ہوتا ہے؟ اللہ۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ، اور یہ دعا کرتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَانَا، اگر اللہ نے نجات دے دی ہم کو، من هذه، اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو خامخواہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، پھر کبھی شرک نہیں کریں گے، شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ قل کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ینجیکم منہا، اللہ بچاتا ہے تم کو، منہا اس مصیبت سے بھی، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ سبحان اللہ، کیسے واضح قرآن پاک سمجھاتا ہے، اللہ اس مصیبت سے بھی تمہیں بچاتا ہے اور ساری مصیبتوں سے بھی اللہ تمہیں بچاتا ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں ثم استبعادیہ، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ میں کہتا ہوں نا، قرآن پاک کا ترجمہ لوگ پڑھ لیں، خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے والا کبھی شرک نہیں کرے گا۔ ایمان قرآن پر اور قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، بس کبھی شرک نہیں کرے گا، کبھی۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں نا قرآن کو ترجمہ نہ پڑھنا، قرآن کا ترجمہ تم کیسے پڑھ سکتے ہو، نہیں سمجھ سکتے ہو، یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا نا لوگوں نے، تو پھر تو ہماری جو وہ گڈی چڑھی ہوئی ہے نا، ہماری جو گدی نشینی ہماری جو چمکی ہوئی ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آگے دیکھو جی آیت نمبر 71، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، آیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ، ما انسیوں کو، لا ينفعنا، جو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا يضرنا، اور ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، اور آیا ہم پھر جائیں اپنے پاؤں کے بل، ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دیے۔ کیا مطلب؟ کیا ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا شروع کر دیں جو ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں؟ تو کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں؟ نُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، ایڑی کے بل پھرنا اس کو کہتے ہیں۔ بطور مثال بندہ ایڑی زمین پر رکھتا ہے نا اور یوں گھوم جاتا ہے، تو جس طرف منہ ہوتا ہے اس طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اور جس طرف پیٹھ ہوتی ہے اس طرف منہ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہوا ہے اور ہم اللہ کے پکارنے کے بجائے اوروں کو پکارنا شروع کر دیں تو ہم منہ موڑ لیں اسلام سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی مرتد ہو جائیں۔ اس آیت کے تحت علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو آوازیں لگانا،
مدد کی نیت سے، استعانت کی نیت سے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یہ پکارنا، یہ مدد مانگنا، یہ بالکل قرآن کی اس آیت کے مخالف ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کا فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ مرتد۔ نرد علی اعقابنا، یہ تعبیر قرآن کی ہے، نرد علی اعقابنا، کیا ہم ایڑیوں کے بل مڑ جائیں، پھر جائیں، اسلام کی طرف پیٹھ پھیر دیں، اسلام کا انکار کر دیں؟ یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اللہ اکبر جی۔ چوتھے نمبر پر شرک ہے جی، شرک فی العبادت، کہ جب انسان پکارنا شروع کر دیتا ہے اور آوازیں کسنا شروع کر دیتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی ہم سہل لنا اشکالنا، یہ شعر بنائے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے پیغمبر ہمارے حال کو دے۔ یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے پیغمبر ہماری چیخوں کو تو ذرا سنیے گا نا۔ اننی فی ہم غم، میں ہم کے اندر اور غم کے اندر مبتلا ہوں۔ کیا مطلب؟ ایسے حالات بنے ہوئے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹینشن اور پریشانی ہے، جس ٹینشن اور پریشانی کا کوئی پتہ نہیں ہے وجہ اور سبب کیا ہے، اور غم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹینشن اور پریشانی جس کا سبب معلوم ہے، یعنی مشکل حالات کے اندر سہل لنا اشکالنا، ہماری ان مشکلات کو تو آسان کر دے۔ یہ پکارا جا رہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہ پکارنا شروع کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا درجہ پیدا ہو جاتا ہے عبادات کا، ہر قسم کی۔ پھر عبادت کے اندر رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، نظر نیاز ہے، منت منوتی ہے، یہ جتنی قسم کی عبادتیں، یہ پھر ساری قسم کی عبادتیں پھر اس ہستی کے لیے، اس بزرگ کے لیے کرنا شروع کر دی جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا عجیب جملہ کہا کرتے تھے، مشرک نے شرک کیا ہے تو ہر وہ عبادت جو عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، توجہ کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، اس کے بدلے میں اس نے اسی طرح کا کام اپنے بزرگوں کے لیے شروع کر دیا، اسی طرح کا کام اپنے بزرگوں کے لیے شروع کر دیا۔ جس طرح کہ سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ قبر پر جا کر کے سجدہ کرے گا۔ طواف اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، طواف کس کے گھر کا ہوتا ہے جی؟ اور مزاروں پر مجاور بیٹھے ہوں گے، سمجھائیں گے جی اس قبر کا 7 چکر لگاؤ جی، وہاں پر طواف کا لفظ استعمال نہیں کریں گے تاکہ لوگ پھر ذہن میں آ جائے گی بات، او جی طواف تو بیت اللہ کا ہوتا ہے، وہ کہیں گے جی 7 چکر لگاؤ۔ اب یہ چکر کیا ہوتے ہیں؟ طواف ہی ہوتا ہے نا جی، طواف عربی میں اور اردو میں اس کا ترجمہ چکر ہے، تو آپ اس کو کہہ دیں جی 7 چکر لگائیں جی، 7 چکر لگاؤ۔ اسی طرح اللہ کے گھر بیت اللہ پر چادر چڑھائی جاتی ہے، یہ بیت اللہ کی خاصیت ہے، بیت اللہ کی عزت ہے۔ یہاں پر مزار پر، قبر پر چادر چڑھائی جائے گی، بالکل وہی کام جو اللہ ہی کی عبادت کے لیے، اللہ کی تعظیم کے لیے کی جاتے ہیں، وہی کام غیر اللہ کی تعظیم کے لیے شروع کر دیے گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں عبادت، شرک فی العبادت۔ یہ چوتھا درجہ ہے شرک فی العبادت کا۔ آیت نمبر 56 دیکھیں جی، آیت نمبر 56، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انی نہیت، یقیناً مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ سورت کے آخر میں آیت نمبر 162 کھولیے گا جی،
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، یہ عبادات ہیں جی۔ صلاۃ نماز، نماز کے اندر دو قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں، بدن کی عبادت، زبان کی عبادت، اور قربانی کے اندر مال کی عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ تینوں قسم کی عبادتیں، ان صلاتی و نسکی، اے اللہ میری بدنی عبادت، اے اللہ میری زبانی عبادت، اے اللہ میری مالی عبادت، یہ ساری کی ساری بھی، اور ومحیایا ومماتی، اور میری ساری کی ساری زندگی حتیٰ کہ میری موت بھی، للہ رب العالمین، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، لا شریک لہو، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عبادات ذکر کی، اور عبادات کے ساتھ فوراً کہا لا شریک لہو، یہ عبادتیں اللہ کے لیے خاص اس لیے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ شرک فی العبادت کی تردید بھی ہوگی۔ یہ صورت جو ہے نا جی بڑی عظیم الشان صورت ہے، اس لیے بعض روایات میں تو آتا ہے کہ یہ صورت جب نازل ہوئی نا جی، تقریباً بعض روایات میں 60,000 کا ذکر ہے، بعض میں 70 کا ذکر ہے۔ تو کئی زیادہ فرشتے اس صورت کے نازل ہونے کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں سے نازل ہوئے۔ یہ اس صورت کی بڑی شان تھی۔ کیوں؟ اس صورت کے اندر ہر قسم کا شرک جو ہے اس کی تردید ہے، ہر قسم کے شرک کی تردید کی گئی۔ اور پھر اس صورت کے اندر بہت سارے اعتراضات اور جوابات، جو کہ اعتراضات ہیں مشرکین مکہ کے، بار بار اعتراضات اور جوابات آپ اس صورت میں دیکھیں گے۔ صورت میں بار بار دو لفظ استعمال ہوں گے، قل قالو، قالو قل، قل قالو، یہ قالو میں ان کے اعتراضات آئیں گے، اور قل قل اس کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابات آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے اعتراضات اور جوابات، اور اگلے دن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا تقریباً 63 اعتراضات اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے مشرکین مکہ کے، اور ان کے جوابات آئیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ اعتراضات جو ہیں بار بار، یہ 63 اعتراضات اس لیے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی 63 سال ہے، ساری زندگی آپ کی گزر جائے گی لیکن مشرکوں کے اعتراض ختم نہیں ہوں گے، ساری زندگی گزر جائے گی لیکن مشرکوں کے اعتراض ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا یہ اندھا ہوتا ہے، اسے نظر کچھ نہیں آتا، بس یہ دیکھتا ہے کس طریقے سے اعتراض بناؤں اور فوراً اعتراض کر دوں۔ لیکن یہ قرآن کا جو درس ہے، قرآن کی یہ دعوت ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں روکنی، ساری زندگی تیرے اوپر اعتراضات ہوتے رہیں۔ آپ پختانہ وہی کہنا، وہی زمان دا عمر سرا سما، زمان دا جانان غما، یہ تو وہ تو انہوں نے تو اپنے حساب سے کہا نا، تو ہم تو کسی اور تگہ لگائیں گے۔ اللہ اکبر، وہی زمان دا عمر سرا سما، زمان دا جانان غما، وہی خلق وہی چلے ونے دے چلے ونے نیم دا جانان غم لیونے کلما۔ حضرت شیخ صاحب ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، خلق وہی چلے ونے دے چلے ونے نیم دا قرآن درس لیونے کلما، دا قرآن دا درس غم لیونے کلما، ماں سر دا قرآن دا درس غم دے۔ تو یہ جی ساری زندگی کی دعوت ہے، ساری زندگی گزار دو گے اس میں، اعتراض ہوتے رہیں گے، کبھی کہیں گے یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں مانتے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ترجمہ الحمدللہ، خلاصہ اس صورت کا یہ کہ اس صورت میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے یہ جی 8واں سپارہ جو پہلا صفحہ ہے، ذرا دیکھیں جلدی کریں، آیت نمبر 117 تک، یہاں تک پہلا حصہ ہے۔ اس پہلے حصے کے اندر
شرک اعتقادی، عقیدے والا شرک، یہ جو 4 قسمیں شرکی ہیں ابھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اس کی تردید ہے۔ اور دوسرے حصے کے اندر شرک فعلی کی تردید ہے۔ شرک فعلی جو عمل والا شرک، نظر نیاز غیر اللہ کی، اللہ کے حرام کو، اس میں 4 مسئلے آئیں گے۔ اللہ کے حرام کو حرام جانو، اور مخلوق نے جو اپنی طرف سے حرام کیا ہے وہ حرام نہیں، اسے حلال سمجھو۔ اللہ کے نام کی نظر نیاز جائز ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز جائز نہیں۔ یہ 4 مسئلے شرک فعلی میں آخری حصے میں آئے گی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، دلائل اس صورت کے اندر تقریباً 25 دلائل آئیں گے توحید پر دلائل۔ الحمدللہ تمام خدائی والی صفتیں للہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور اور پیدا کیا ہے الظلمات اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو۔ قرآن پاک میں یہاں پر یہ ایک مقام ہے جس کے اندر الظلمات اور النور سے حقیقی اندھیرا اور روشنی مراد ہے۔ باقی جن جن مقامات پر ذکر ہے وہاں پر ظلمات سے مراد شرک و کفر کے اندھیرے، اور نور سے مراد توحید کا نور ہے۔ یہاں پر جعل بمعنی خلقہ، پیدا کیا اللہ نے اندھیرا، والنور اور روشنی کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ ثم کا معنی ہے، ثم استبعاد کا ہے۔ ویسے تو عام ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، لیکن یہاں پر ترجمہ ہوگا ثم پھر بھی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر بھی الذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں توحید کا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ توجہ، یہ پہلی دلیل ہے مسئلہ توحید پر۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو پیدا کیا، جس نے روشنی کو پیدا کیا، اور انہوں نے جو معبود بنا رکھے، نہ انہوں نے آسمان پیدا کیا، نہ انہوں نے زمین پیدا کی، نہ اندھیرا پیدا کیا، نہ روشنی پیدا کی۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی یہ کافر جو ہیں، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ یہ جو معبود انہوں نے بنائے ہیں یہ کسی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں۔ اللہ ہے جو کہ اندھیرے اور اجالے پیدا کرنے والا، اور انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ کی پکار کی جائے اور پھر ان کی بھی پکار کی جائے، ان کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیا جائے، تو یہ انصاف ہے جی؟ نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم الذین کفروا، پھر بھی یہ کافر، فتویٰ ہے قرآن، پھر بھی یہ کافر جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا